عثمان آ گئے، پردہ گر گیا، بیبیاں اندر چلی گئیں، حضور نے پہلو میں بٹھا لیا، میرے نبی نے ماتھا بھی چوما، حضور نے پیار بھی کیا اور فرمایا عثمان اس دن ثابت قدم رہنا جس دن لوگ تمہیں شہید کریں گے، عثمان اس دن ثابت قدم رہنا جس دن فتنے اٹھیں گے، اس دن ثابت قدم رہنا جب لوگ تیری قمیض اتارنا چاہیں گے جو اللہ نے تجھے پہنائی ہوگی، فرمایا اس دن ثابت قدم رہنا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے آنکھ اٹھائی، ہلکے سے آنسو چمکے، عرض کی حضور آپ دعا کر دینا اللہ عثمان کی مدد فرما دے گا۔ دعا حضرت عثمان غنی کو تو حضور بلا کے نا کہ یار اس کیفیت کو سمجھو، اتنا میٹھا بندہ۔ حضرت عثمان غنی بالکل نرم مزاج آدمی تھے، ٹھنڈی طبیعت کے تھے، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور لیٹے ہوئے تھے تو ذرا پنڈلی سے نا تامت مبارک کٹی ہوئی تھی، یہ بخاری مسلم ہے۔ حضرت ابو بکر آئے، حضور لیٹے رہے، بات چیت ہوتی رہی، جناب عمر آئے، لیٹے رہے، بات ہوتی رہی، کسی نے کہا حضور عثمان آ گئے، حضور اٹھے، تامت سیدھی کی، اٹھ کے، حالانکہ بندہ نرم مزاج ہے سب سے، رسول کریم نے تامت مبارک کو سیدھا کیا، لوگ بیٹھے رہے، باتیں ہوئی، چلے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا جی بھی آئے، آپ لیٹے رہے، عمر بھی آئے، آپ عثمان کے آنے پر تو نے بڑا اہتمام کیا، تو حضور فرمانے لگے عائشہ اس سے حیا نہ کرو جس کی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، یہ حدیث پڑھنی ضروری ہو گئی تھی۔ اور اس کی حیا نہ کرو جس کی فرشتے حیا کریں، جس کی مصطفیٰ حیا کریں، وہ کتنا نالائق امتی ہے جو اس عثمان کی حیا نہ کرے، وہ کتنا نالائق ہے جو پھر اس عثمان غنی کی حیا نہ کرے۔ ہمیں ہر موقع پر سیدنا عثمان غنی کی حیا کرنی۔ حضرت عثمان غنی کی زندگی کے تین پہلو بڑے نمایاں ہیں، تین پہلو بڑے۔ ایک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے، میں نے جو لفظ کہے سوچ سمجھ کے کہے، یعنی زیادہ نہیں، بہت زیادہ سخاوت، بہت زیادہ سخاوت۔ اور دوسرا بہت زیادہ شرم و حیا والے، فرماتے تھے باتھ روم کے اندر بھی کپڑے اتار کے غسل نہیں کرتا، شرم و حیا والے تھے۔ اور تیسرا اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے۔ یہ تین خوبیاں جس مسلمان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں وہ ایک خوبصورت مسلمان بن جاتا ہے۔ مکہ شریف میں بڑے ظلم کیے لوگوں نے مسلمانوں پہ، مسلمان مجبور ہو گئے ہجرت کرنے کے لیے۔ ایک ہجرت مدینہ شریف سے پہلے ہوئی تھی، اس کو ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے۔ اس ہجرت حبشہ میں نبی پاک کی شہزادی جناب رقیہ بھی شامل تھی اور حضرت عثمان غنی بھی شامل تھے۔ حضرت رقیہ نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ سب لوگ حبشہ جا رہے ہیں تو میں اور عثمان بھی چلے جائیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلے جاؤ، یہاں کافر تنگ کرتے ہیں، وہاں جا کے یکسوئی سے رہو گے۔ یہ دونوں میاں بیوی چلے گئے، ہجرت کر لی حبشہ کی جانب، اللہ کے راستے میں۔ حدیث میں مجمع الزوائد میں جو لفظ ہے نا وہ نرالے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور ہر آنے جانے والے سے پوچھتے میری رقیہ کا کیا حال ہے، میرے عثمان کا کیا حال ہے، لیکن خبر نہ کوئی ملتی، حضور پریشان رہتے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک عورت ایک دن آئی، نبی پاک علیہ السلام نے اس سے بھی فوراً پوچھا بتاؤ نا میرے عثمان اور رقیہ کا کیا حال ہے، ملی ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں مل کے آئی ہوں، عثمان کو تو اللہ نے شان ہی بڑی دی ہے، وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو رب اسے سونا بنا دیتا ہے، وہ تو کمال ہو گئی۔ اللہ کے حبیب وہ بڑے سکون میں ہیں، سکھی ہیں۔ اب حضور نے بیان کیا مجمع الزوائد میں اور تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا۔ اب یہاں نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، حضور فرمانے لگے اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام، ہجرت بہت بڑا مقام ہے اگر کوئی دین کے لیے کرے، لیکن صحابہ نے ہجرت کی تو اکیلے اکیلے، حضرت ابو بکر بھی ہجرت کر کے گئے تو اکیلے، حضرت عمر بھی گئے تو اکیلے، لیکن حضور فرمانے لگے انبیاء میں سے حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت کی تھی اپنی بیوی کے ساتھ، چونکہ گھر والوں کو لے کے ہجرت کرنا مشکل ہوتا ہے، جو کام مشکل ہو اس پہ اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ حضرت لوط نے ہجرت کی تھی اپنی بیوی کو لے کے، فرمایا جناب لوط سے لے کر آج تک دوبارہ اگر کسی جوڑے کو ہجرت کرنے کی سعادت ملی ہے تو میرے عثمان اور میری بیٹی رقیہ کو ملی ہے۔ فرمایا عثمان نے اپنی بیوی سمیت ہجرت کی ہے، حضرت لوط علیہ السلام سے لے کر عثمان غنی تک۔ اگر کبھی آپ اس پہلو کو سمجھیں تو بڑا ذائقہ دے گا کہ
کہ گھر بار چھوڑا ہے, ہر چیز قربان کی ہے. کس لیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. تو یہ پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا اس جوڑے سے پیار کرتے. حکمتیں ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے, کچھ دکھ نا ہم نے جان بوجھ کے گھڑ لیے ہیں, وہ دکھ نہیں ہے, جان بوجھ کے. مثلا ابا جی گئے بیٹی کے گھر میں شادی کے 2 4 5 مہینے کے بعد, تو واپس آ کے ابا جی رو پڑے. کیا ہو گیا جی آپ کو؟ کہتے ہیں اوہو میری دھی تے اتنے کام ہی بڑے کر دی پئی, میں نے بڑے لاڈوں سے پالی تھی, بڑی لاڈلی تھی, وہ میں گیا ہوں چولہے کے آگے کھڑی تھی. یہ جعلی دکھ ہے. اپنے گھر کا کام کر رہی تھی کہ یہاں وہ اللہ معاف کرے اسے نوکری کرا رہے تھے. تو یہ جان بوجھ کے گھڑے ہوئے دکھ ہیں جن کا کوئی معنی نہیں, کوئی مطلب نہیں. اپنے گھر کا کام کر کے بچی کی صحت بھی ٹھیک ہوگی, اس کے نظریات بھی پختہ ہوں گے, اور خاوند کی عزت کرے گی, اسے راضی کرے گی, تو میرے رسول پاک نے فرمایا رب جنت بھی عطا فرمائے گا. لیکن یہ دکھ ہے جناب, وہ ہو میں گیا گرمی بڑی سخت تھی, یعنی یہ دکھ ہے کوئی کہ میری بیٹی روٹیاں پکاتی ہے جی, شکر کر پکاتی ہے, اللہ کا احسان سمجھ. یہ تو دور ہے وسوسوں کا. میں تو کہتا ہوں اس میں جو بندہ زیادہ مصروف ہے نا, اس کو روٹی کھانے کا ٹائم بھی مشکل سے ملتا ہے, وہ بھلا آدمی ہے. تھک کے سوئے, یہ ٹینشنوں میں نہ پڑے, چگلیوں میں نہ پڑے, غیبت میں نہ پڑے, گلے نہ کرے, بری سوچ نہ اسے آئے, اچھا اللہ کا شکر ادا کر. اور یہ پرانے لوگوں کے اندر یہ خاص, آج کل تو میں دیکھتا ہوں سارے بیچارے نوجوان لڑکے, انہوں نے جمعے والے دن ہینگر لٹکائے ہوتے ہیں پیچھے, سارے کپڑے دھوبی سے استری کرا کے لا رہے ہوتے, سارے پتہ نہیں کہاں کام کاج ہوتے ہیں, ہمیں نہیں سمجھ آتی. سب نے سائیکل پہ روٹیاں لٹکائی ہوتی ہیں, کھانا پا گیا روٹیاں لے آؤ, کون سے کام کی بات. پھر بھی ابا جی رو رہے ہیں آ کے. اور یہ بچیوں کی ٹریننگ کریں, آپ یقین کریں یہ مفت کے رٹے ہیں, جھگڑے ہیں. کیا ہو جاتا ہے؟ سنو میرے رسول پاک نے کیا فرمایا. کسی نے پوچھا حضور بہترین مسلمان کون ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور روٹی زیادہ کھلائے. تو اگر آپ کی بیٹی کسی کو روٹی پکا کے کھلائے گی تو بہترین مسلمان بنے گی. کون سا دکھ آپ نے پالا؟ سنو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. میرے نبی کریم علیہ السلام حضرت عثمان غنی کے گھر تشریف لے گئے. جناب عثمان غنی کے حضور اچانک گھر پہنچے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب نبی پاک علیہ السلام ان کے حجرہ نور میں داخل ہوئے نا, تو نبی پاک کی شہزادی سے بڑھ کر تو کوئی شہزادی نہیں نا. یہ تو وہ خواتین ہیں جن کو قرآن نے سب سے بہترین کہا حضور کے گھر میں رہنے والے لوگوں کو. حضور کی لخت جگر جناب رقیہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور اچانک پہنچے حضرت عثمان غنی کے گھر, تو جناب عثمان غنی چارپائی پہ بیٹھے تھے, اور جناب رقیہ اپنے ہاتھوں سے ان کے بالوں میں پانی ڈال ڈال کے ان کے سر کو دھو رہی تھی. یعنی چکی بھی پیسیں جناب رقیہ, لیپا پوتی بھی کریں کچے مکان کو, گھر کا سارا کام کاج بھی کریں, اور اپنے شوہر کے بالوں میں پانی ڈال کر وہ سر بھی دھوئے. حضور پہنچ گئے, جناب عثمان غنی کی نظر پڑی تو جھجک محسوس کی. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ذرا ٹھہر گئیں. دیکھو میرے نبی پاک کی تربیت کا انداز. رسول کریم نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرمانے لگے رقیہ اپنے شوہر کی زیادہ خدمت کیا کر, رقیہ اپنے خامد کی زیادہ خدمت کر. فرمایا میرے سارے صحابہ شان والے ہیں, لیکن جس نے میرے اخلاق کو سب سے زیادہ دیکھنا ہو وہ میرے عثمان غنی کو دیکھے. یہ اخلاق میں مجھ سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے, بیٹی زیادہ زیادہ خدمت کیا کر اپنے شوہر کی زیادہ. یہ حضور نے تربیت دی. یہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتلایا کہ اس طرح تمہارے گھر بنیں گے, اس طرح دکھ دور ہوں گے. لیکن جب ابا ہی گھر آ کے روئے گا اور اماں ہی بد دعا کرے گی کہ دیکھو میری بیٹی کو کیا حال کر دیا, روٹیاں پکوا تو کیسے گھر چلے گا؟ سمجھیں آپ ان چیزوں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور خدمت کر. ایک دن پھر حضور گئے گھر میں, تو جا کر کے پوچھا کہ عثمان غنی کہاں ہے؟ تو جناب رقیہ, اب چونکہ حضور نے کہا تھا زیادہ خدمت کر, تو اس دن تو صرف بال دھوئے تھے نا, آج ایک بات بڑھ کے بیان کی. عرض کی یا رسول اللہ میں نے ان کے بالوں میں کنگھی کر کے انہیں باہر بھیجا ہے. آپ ذرا انداز دیکھیے شہزادی کے بات کرنے کا. حضور میں نے بالوں میں کنگھی کر کے بھیجا ہے. حضور مسکرائے, فرمایا رقیہ میں عثمان سے بھی راضی ہوں, پتر تجھ سے بھی بڑا ہی راضی ہوں, میں تم دونوں سے بڑا راضی ہوں. آپ دین اسلام کے اس خوبصورت ترین مزاج کو سمجھیں کہ میرے نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم دونوں سے راضی ہوں. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حضور سالن بھی بھیجیں, ان کی ہجرت کی بھی تعریف کریں, ان کے حسن کی بھی تعریف کریں, میاں بیوی کے آپس میں رشتے کو مضبوط کرنے کی بات کریں. جناب رقیہ بیمار ہو گئی, سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت بیمار ہوئی جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی تیاری میں تھے. حضور تشریف لائے, بیٹی کو بیمار دیکھا تو حضور غمگین ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے, عثمان بدر میں ہم دونوں نہیں جائیں گے, یا میں رہ جاتا ہوں یا تو رہ جا. ایک روایت میں حضرت عثمان غنی فرمانے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو فیصلہ کریں مجھے منظور ہے. تو حضور فرمانے لگے, میں نے تو کمان کرنی ہے نا, میں جاتا ہوں, تو میری بیٹی کی تیمارداری کر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں ہوئے. بدر میں گنتی میں لوگ 312 تھے. حضرت عثمان گئے نہیں, پر نبی پاک نے فرمایا عثمان چونکہ میری بیٹی کی تیمارداری کر رہا ہے لہذا وہ بدر میں نہیں بھی آیا, پھر بھی اللہ نے بدریوں میں شامل کر لیا, پھر بھی یہاں شامل ہے. اسے اجر بھی ملے گا, اسے وہ جزا بھی ملے گی, نہ آن کر بھی وہ شامل ہے, اس لیے کہ وہ میری بیٹی کی خدمت میں مشغول ہے. حضرت عثمان غنی کی ذرا عظمت تو دیکھنا میرے بھائیوں. حضور جب بدر سے واپس آئے تو جناب رقیہ وصال کر گئی تھی, جناب عثمان انہیں دفن کر کے آ رہے تھے. اب بات آگے چلی, حضرت عثمان بھی غمگین رہنے لگے کہ میرا حضور سے قریبی رشتہ تھا, اب کیا بنے گا. یہ دنیا میں واحد انسان ہے حضرت عثمان غنی کہ کسی ایک شخص کو کسی نبی کی 2 بیٹیوں سے نکاح کرنے کا موقع ملا. حضور نے اپنی چھوٹی شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی ان کے ساتھ کر دیا. میرے سامنے مجمع الزوائد پڑھی ہے. کچھ لوگوں نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ نے دوسری بیٹی کا بھی نکاح کر دیا؟ تو میرے رسول کریم نے فرمایا, نبی پاک فرمانے لگے, میں نے خود سے نہیں کیا, میں نے اللہ کی وحی کے ساتھ, اللہ کے حکم کے ساتھ ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کیا ہے. اور فرمایا یہ تو میری دوسری بیٹی ہے نا, میری 40 بھی ہوتی, ایک کے بعد دوسری وصال کرتی رہتی, میں ساری عثمان غنی کے نکاح میں دے دے. 2 بیٹیوں کا نکاح حضور نے کیا. اب بولے بریلی کے امام اور فرمانے لگے, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. حضرت عثمان غنی سے نا حضور بڑا پیار کرتے تھے. آپ ناراض نہ ہونا, میں آپ کو ایک گزارش کرنے لگا ہوں, یہ میری بات یاد رکھنا, کوشش کرنا آپ کا مزاج کبھی کسی بندے کے لیے بوجھ نہ بنے, آپ کی طبیعت کبھی کسی پر بوجھ نہ بنے. کوشش کریں کہ رویہ اس طرح کا ہو کہ آپ کسی سے ملیں تو اسے سکون ملے, اسے توانائی ملے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ملنے کو دل کرتا ہے, مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ, وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ملنے کو نا بندے کا دل کرتا ہے کہ کبھی یہ آ جائے نا 2 گھڑیاں, اور وہ جانے لگے تو بندہ اسے کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے, ذرا ٹھہر جائیے. ہیں جی, تو کبھی بوجھ نہ بنے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دقت کرتے ہیں, بوجھ بنتے ہیں, اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے ملنے کو دل کرتا ہے. کیا خوبصورت حدیث ہے, حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں. بڑی چیزیں میں نے پڑھی حضرت عثمان کے بارے میں, بڑی کتابیں دیکھی, لیکن یہ بات پڑھ کے نا تو کلیجہ بڑا ٹھنڈا ہو گیا. پیار بہت سارے لوگوں سے ہوتا ہے یار, یہ تو نہیں ہے نا کہ پیار نہیں. نبی پاک کا جو حضرت ابوبکر صدیق سے پیار ہے اس کا دنیا میں کوئی انکار کر سکتا ہے؟ حضرت عمر کو جو حضور چاہتے ہیں کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اور مولا کائنات شیر خدا جن کو حضور نے فرمایا کہ جدھر علی ہوتا ہے حق بھی خود بخود ادھر ہو جاتا ہے, حق مڑ جاتا ہے جدھر علی مڑتا ہے. اتنا بڑا, اور فرمایا من کنت مولا فعلی مولا, جس کا میں مولا علی بھی اس کے. تو یہ کوئی حد ہی نہیں ہے, حضرت مولا علی سے حضور کے پیار کی کوئی حد ہی نہیں ہے. یہ دنیا میں واحد بندہ ہے, ساری دنیا حضور کو مناتی تھی, علی روٹھ جاتے تھے تو مصطفیٰ منانے جاتے تھے. یہ سب سے پیار ہی نرالا ہے. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ایک دن نا حضور گھر میں تھے, ذرا سننا بات, اور یار یہ بھی ایک رنگ ہے زندگی کا. اور مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو لیڈر ہے اس کے سینے میں دل کوئی نہیں, وہ جو سیٹھ ہے اس کے سینے میں, آپ کا کیا خیال ہے کہ جو مفتی ہو گیا تو اس کے سینے میں دل نہیں رہا؟
پیر ہو گیا تو کیا اس کے سینے میں پتھر بن گیا؟ دل نہیں دھڑکتا؟ درد اگرچہ جان گسل ہے، کیا کروں، دل ہے۔ غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ یہ ہوتا ہے، دل میں درد بھی ہوتا ہے، کسی کو ملنے کو بھی دل چاہتا ہے، انسان سفر بھی کرتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ اور کوئی نہ ہو، میں ہوں، میرا محبوب ہو، دل جو ہوا، کیا کیا جائے؟ تو ایک دن حضور گھر میں بیٹھے بیٹھے نا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ سرکار بور ہو رہے تھے، میں یہ جملہ تو نہیں بولتا، شایان شان نہیں سرکار کے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے نا چپ کر گئے، اور دیر کے بعد حضور نے فرمایا، عائشہ تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ تھی، حضور نے فرمایا عائشہ کسی صحابی کو بلاؤ مجھ سے باتیں کرے۔ یعنی یہ پہلو نرالا ہے، کسی کو بلاؤ ذرا مجھ سے باتیں کرے۔ تو جناب عائشہ کہتی ہیں میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بیٹیاں تو بات ہی باپ کی کرتی ہیں، اور نمبر دوسرا لگ جائے تو پھر بھائیوں کی، چلو تیسرے نمبر پہ میاں صاحب کی بھی باری آ ہی جاتی ہے، لیکن پہلے یہ 2 نمبر یہ ہوتا ہی ایسے۔ تو حضور نے فرمایا کسی کو بلاؤ ذرا مجھ سے باتیں کرے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی حضور بلاؤں اپنے ابا جان کو، جناب صدیق اکبر کو بلاؤں؟ حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا نہیں تو رہنے دے، پیار بڑا ہے اس میں کوئی شک والی نہیں، تو رہنے دے۔ تو حضرت حفصہ کہتی ہیں جب حضرت عائشہ پیچھے ہٹی تو میں نے فوراً آگے بڑھ کے نا تو عرض کی حضور میں اپنے ابا جی جناب عمر کو بلاؤں؟ تو حضور پھر مسکرائے، فرمایا ٹھیک ہے عمر بھی، پر تو مہربانی کر رہنے دے، قربان جاؤں حضرت عثمان آپ کی شان پر، کیا نصیبہ ہے۔ کہتی ہیں پھر ہم نے عرض کی حضور آپ ہی بتا دیں کس کو بلائیں؟ تو کہتی ہے ہم نے حضور کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی دیکھی، حضور فرمانے لگے کوئی میرے عثمان کو بلاؤ، کوئی میرے عثمان کو بلاؤ، میں اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کہتی ہیں پیغام چلا گیا، عثمان آ گئے، پردہ گر گیا، بیبیاں اندر چلی گئیں، حضور نے پہلو میں بٹھا لیا، میرے نبی نے ماتھا بھی چوما، حضور نے پیار بھی کیا اور فرمایا عثمان اس دن ثابت قدم رہنا جس دن لوگ تمہیں شہید کریں گے، عثمان اس دن ثابت قدم رہنا جس دن فتنے اٹھیں گے، اس دن ثابت قدم رہنا جب لوگ تیری قمیض اتارنا چاہیں گے جو اللہ نے تجھے پہنائی ہوگی، فرمایا اس دن ثابت قدم رہنا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے آنکھ اٹھائی، ہلکے سے آنسو چمکے، عرض کی حضور آپ دعا کر دینا اللہ عثمان کی مدد فرما دے گا۔ دعا حضرت عثمان غنی کو تو حضور بلا کے نا یار اس کیفیت کو سمجھو، اتنا میٹھا بندہ، حضرت عثمان غنی بالکل نرم مزاج آدمی تھے، ٹھنڈی طبیعت کے تھے، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور لیٹے ہوئے تھے تو ذرا پنڈلی سے نا تامت مبارک کٹی ہوئی تھی، یہ بخاری مسلم ہے۔ حضرت ابو بکر آئے تو حضور لیٹے رہے، بات چیت ہوتی رہی، جناب عمر آئے لیٹے رہے، بات ہوتی رہی، کسی نے کہا حضور عثمان آ گئے، حضور اٹھے، تامت سیدھی کی، اٹھ کے، حالانکہ بندہ نرم مزاج ہے سب سے، رسول کریم نے تامت مبارک کو سیدھا کیا، لوگ بیٹھے رہے، باتیں ہوئی، چلے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا جی بھی آئے آپ لیٹے رہے، عمر بھی آئے آپ عثمان کے آنے پر تو نے بڑا اہتمام کیا۔ تو حضور فرمانے لگے عائشہ اس سے حیا نہ کرو جس کی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، یہ حدیث پڑھنی ضروری ہو گئی تھی۔ اور اس کی حیا نہ کرو جس کی فرشتے حیا کریں، جس کی مصطفیٰ حیا کریں، وہ کتنا نالائق امتی ہے جو اس عثمان کی حیا نہ کرے، وہ کتنا نالائق ہے جو پھر اس عثمان غنی کی حیا نہ کرے۔ ہمیں ہر موقع پر سیدنا عثمان غنی کی حیا کرنی۔ حضرت عثمان غنی کی زندگی کے 3 پہلو بڑے نمایاں ہیں، 3 پہلو بڑے۔ ایک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، میں نے جو لفظ کہے سوچ سمجھ کے کہے، یعنی زیادہ نہیں، بہت زیادہ سخاوت، بہت زیادہ سخاوت۔ اور دوسرا بہت زیادہ شرم و حیا والے تھے، فرماتے تھے باتھ روم کے اندر بھی کپڑے اتار کے غسل نہیں کرتا، شرم و حیا والے تھے۔ اور تیسرا اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے۔ یہ 3 خوبیاں جس مسلمان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں وہ ایک خوبصورت مسلمان بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ان کے رستوں کا مسافر بنائے۔